انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے کس قدر دور روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹی، مونشوک پارٹیز ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو فرانس کے اندر جو بھی اس وقت جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے۔ وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنی دعوت پیش کی ہے۔ وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی اسٹریٹ پریچر غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی اسٹریٹ پریچر۔ یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اسٹریٹ پریچرز ہی رہ جاتے ہیں، مربی اور مزکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، جو ان کے پاس چل کر آئے وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے، وہ ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا کہ دعوت طعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو۔ اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا۔ اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکرے چست کیے، کچھ نے شور مچایا اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے۔ اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں، ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو۔ لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی۔ اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن لیں۔ حضور نے اپنی دعوت پیش کی، بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ میرا کتابچہ اردو میں بھی ہے، دعوت اللہ، اس میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے، اور یہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع کے ہاں سے مجھے ملا ہے، نہج البلاغہ سے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً یہی وہ خطبہ ہے جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر کے ارشاد فرمایا۔ انگریزی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہے دعوت اللہ کا، اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا،
لیکن پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، کوئی بول ہی نہیں رہا، چپ۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پہلے سے اپنے تھے، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ حضرت علی کو بچپن ہی سے تھا۔ معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے، جو عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جاری رہتا ہے۔ مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا، جس سے ان کو سکون حاصل ہوا، پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید انہیں تھا۔ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اور جب حکم آتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے، جس کو کہتے ہیں پی پی کال، پرسن ٹو پرسن، انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا۔ اب آپ کے پاس حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں، یہ نوٹ کر لیجئے، خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا، کوئی خفیہ بات نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی۔ لیکن اب حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محمد اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے۔ اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بیچارہ، تو اس کا ایک سمبل ہے، علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ حضور کے زمانے میں باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، ایسی پہاڑی۔ بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا، یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے، ان سب کو اختیار کرنا۔ ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیا کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے، لیکن یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہوں ابلاغ کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں، وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے۔ جب حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی۔ رواج کیا تھا؟ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے، غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتا تھا۔ تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آج ہی رات کو، اور رات کو بھی نہیں، وہ جس سے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے 2 3 4 بجے، جبکہ نیند کا انتہائی بجے ہوتا ہے لوگ پر، وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا، قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا، یہ ان کا ایک عام رواج تھا۔ تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے، وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا، مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، جس میں غارت گری ہوگی، جس میں لوٹ مار ہوگی، جس میں کشت خون ہوگا، وا صباحا، وہ صبح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے دونوں چیزیں اس نے جمع کر لی، آڈیو ویژول، اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی وا صباحا، وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا، وہ لپکے دوڑے، کوئی بڑی خبر ہے، کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے، کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے، یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے، تو دوڑو، لپکو، سنو اس کی بات۔ اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی، وہ عریاں نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا، اسی لیے اسے نذیر عریاں کہتے تھے، خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا، جو بالکل ننگا ہو گیا، نذیر عریاں۔ حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ حیا کے خلاف تھی بات، فطرت کے منافی تھی، آپ نے کپڑے نہیں اتارے، لیکن نعرہ وہی لگایا وا صباحا۔ اب لوگ جو ہے وہ آئے، جمع ہوئے، اونچائی پر آپ کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا بھی، پھر اپنی دعوت پیش کی۔ اور آپ کے علم میں ہے، یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں کہ اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تبا لکا لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہو، تم کوئی بات بتانے والے۔ اور نوٹ کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی
کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا. لوگوں نے کہا ضرور. ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں, پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, آپ صادق الامین ہیں. یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں, آخرت کے محاسبے سے ڈراتا ہوں, جس پر اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا, جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. تو یہ میں نے دو جھلکیاں آپ کو دکھائی کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے, کتنا دل کو توڑ دینے والا, کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے, صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کہ آغاز ہوا ہے. اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں. پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ذہن میں رکھیے آپ جیسا مبلغ, آپ جیسا مربی, آپ جیسا مزکی, آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. امتناع نظیر, حضور کی نظیر محال مطلق ہے. بلکہ ہمارے ہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مکتب فکر کا تو یہ موقف ہے کہ خود اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا محمد پیدا کر سکے. بہرحال یہ ایک نزاعی اور اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے تو بات صحیح ہے, حضور کی کوئی نظیر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. لیکن آپ کی 10 برس کی محنت شاقہ, 10 برس کی محنت شاقہ, 10 برس کی شب و روز کی محنت, جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن کے اوقات میں آپ گھوم رہے ہیں, اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں, اس کے پاس جا رہے ہیں, اس کے گھر پر دستک دے رہے ہیں. رات کو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں, پروردگار عمر بن الخطاب اور عمرو بن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں. یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 برس کی, اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کے گرد جمع ہوئے. چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد, یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا, تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن, اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ, گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار, وفاشار, محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی, اب وہ بھی نہ رہی. ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے, کسی نے پاگل کہہ دیا ہے, کسی نے مجنون کہہ دیا ہے, کسی نے شاعر کہہ دیا ہے, کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں, انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے, وہ بڑا عالم و فاضل ہے, تورات اور انجیل کا جاننے والا, اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, یاد کر کے پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ میرے پر وحی آئی. اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے, آپ کا قلب انتہائی حساس تھا, یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں, ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے, تکتر پیدا ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے, یہی وہ لوگ ہیں جو الصادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے, جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ. آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی مسحور کہہ رہا ہے, کوئی کذاب کہہ رہا ہے. نقل کفر نہ باش, ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے. یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی تھی نہ.
لیکن اب وہ بھی نہ رہی۔ آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے۔ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت طاری تھی، عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ، جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی۔ آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے، اس میں کہا ہے آپ نے خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی ہے؟ تو وہی تھی، وہی غمخوار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی۔ عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے رہے، علی قراغیت، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا تھا۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں، تو یہ سخت دن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کہ آپ تنگ دست ہیں تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں ہیں۔ ایک وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفلوق حال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ حالت دیکھ کر آپ آئے، انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں ایک قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے۔ حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں۔ سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا نا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے۔ حضور گئے، وہ سب آ گئے۔ اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دی کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا، میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے۔ اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے، دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا ہے۔ بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں، جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں حیران کی ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی ہے، اس کا نام رکھا الجامعۃ الزہراء،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجۃ الکبریٰ رکھا ہوتا تو چونکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائیں گے. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام پر، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی ہے، والدہ کی شفقت بھی دی ہے. حضور محروم ہوئے بہت ارلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت جلد محروم ہوئے. عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40، اندازہ کیجیے. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی. اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا، تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے دیکھیے. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدروح ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آ گیا. اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدروح نہیں ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدروح نہیں ہے. فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدروح ہوتی تو لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہوگی.
یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی، سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں ان کے قدموں تلے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے، اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں۔ یہ بھی تھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں، ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر مرگ پر ہیں تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے، ختم ہو گئی۔ کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لکا لہذا جمع کرنا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق بھائی مانا تھا تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ کہ سارا صدمہ جھیلے ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوہ میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا آپ گئے طائف کی طرف، یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محصور رہا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیت نے، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا اندر، اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہ،
تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لاج رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے، کچھ نہیں۔ لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا ہے، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی ہے، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا، حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت۔ صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہے صرف۔ آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ اب بھی ہے۔ طائف کے دو راستے ہیں، مکے سے طائف جائے دو راستے ہیں، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے۔ پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے، یہ بہت دشوار گزار، لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام آمد و رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو، ختم ہوا، ابو طالب گیا، اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں، لہذا اس لیے آپ ایوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آمد و رفت عام ہے۔ وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے۔ حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات، ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤ۔ ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے۔ تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا۔ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر لو۔ انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر
اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے. زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے. رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزری؟ یہ فریاد ہے. لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے. یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے. سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے. فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو. جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس پر وہ آیات نازل ہوئیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی. جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی ہو. تو ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. میں تیرے چہرے انور کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہیں وہ دور ہو جاتے. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے. ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ عروج، کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے. عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں. کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے گا. اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اس پر. طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹا ہوں. عالم اسباب، اب نوٹ کیجئے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی. اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں
تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، وی ڈڈنٹ نو اٹ. لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں. تب مکے میں داخل. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے. لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر مر گیا. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. یہ 10 برس ہیں. حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی ہے، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس ہے. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے کہ سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکتے. لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں. یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے، یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے. جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی. ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا. معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے، تم ایمان لے آؤ. وہ 6 آدمی ایمان لے آئے. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کر